بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، چند دن پہلے آپ نے سوشل میڈیا پہ کئی دنوں سے یہ مناظرے کا شور سنا ہوگا اور اس کے بارے میں آوازیں لوگوں کی سنی ہوں گی۔ جو 26 تاریخ کو مناظرہ ہونا تھا، جو مرزا محمد علی جہلمی اور مفتی حنیف قریشی کے درمیان مناظرہ ہونا تھا، جو محمد علی جہلمی جو ہے وہ بڑے بڑے علماء کو چیلنج کرتا ہے، کبھی تقی عثمانی آئے، کبھی مفتی منیب الرحمن آئے وہ میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور کبھی ساجد امیر آئے وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے، اور بڑے بڑے علماء کو للکارنے والا، اور جس کا نظریہ یہ ہے کہ علماء کے خلاف لوگوں کے دلوں کو متنفر کر دیا جائے، لوگوں کے دلوں سے علماء کی محبت نکال دی جائے، جس کا مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دین اور دینداروں کی محبت نکال دی جائے، اور جس نے صحابہ اکرام کو بھی نہیں چھوڑا، اولیاء اکرام کو بھی نہیں چھوڑا، اہل بیت اطہار کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بارے میں بھی اس نے زبان تان دراز کی، حتیٰ کہ اس نے جب اولیاء اکرام سے شروع کیا، صحابہ اکرام تک پہنچا، اہل بیت اطہار تک پہنچا، اور پھر اس نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات اقدس کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر اس نے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بھی کچھ ایسے کلمات، ایسے جملے بولے جو اللہ رب العالمین کی ذات کی، اللہ رب العالمین کی شان کے مناسب نہ تھے، اور اس نے اس کائنات میں کسی کو نہیں چھوڑا، ہر کسی کے بارے میں اس نے زبان تان دراز کی، اور بڑے بڑے جس نے دعوے کیے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، جس کو حدیث پاک کی عربی عبارت جو ہے وہ بھی پڑھنی نہیں آتی، اور جو کسی استاد سے فارغ التحصیل بھی کسی مدرسے سے نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس نے بڑے بڑے دعوے کیے۔ پہلے بھی کئی علماء اس کے ساتھ مناظرے کے لیے وہاں گئے، لیکن وہ کسی کے سامنے نہ بیٹھا، کسی کے سامنے نہ آیا، لیکن یہ جو مناظرہ جس کا پہلے ہی سوشل میڈیا پہ بڑا شور تھا، بڑا اعلان تھا، اور وہ عالم دین مفتی حنیف قریشی، اور اس نے جس وقت مناظرے پہ جانا تھا، مناظرہ کرنے کے لیے جہلم پہنچنا تھا، وہ پہلے گوڈلا شریف میں گیا، وہاں جو بزرگان دین ہیں ان کے مزار پہ حاضری دی، پیر میل علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے مزار پہ حاضری دی، وہاں ان کے جو سجادہ نشین ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، وہاں سے دعا کرائی، اور اپنے مرشد خانے پہ گئے، وہاں سے دعا کروائی، اور لیکن جب وہ جہلم میں آئے اور ان کے ساتھ کتابیں بھی تھیں، کیمرے بھی تھے، اور چند علماء بھی ان کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ بھی تھے جو دیکھنے کے لیے بھی آئے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے پہلے تو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اگر اندر جانا ہے تو آپ کتابیں لے کر نہیں جائیں گے، کیمرے لے کر نہیں جائیں گے، موبائل لے کر نہیں جائیں گے، اور وہاں جا کے پیچھے بیٹھ جائیں گے، اور آپ کوئی سوال و جواب بھی نہیں کریں گے۔ جس طرح لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، انٹرویو لینے والے یوٹیوبر اور صحافی جاتے ہیں، اور اس کو اپنے یوٹیوب پر یہ بھی بڑا فخر ہے کہ میرے ویوز سب سے زیادہ آتے ہیں، جس کے ویوز بھی سب سے زیادہ آتے ہیں، جس کو دیکھا بھی سب سے زیادہ جاتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی عالم دین آ جائے تو پھر وہ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جس کو اتنا فخر ہے کہ میرے اتنے جو ہیں ویوز آتے ہیں، اگر اس کے سامنے کوئی عالم دین آ جائے تو وہ ان کے سامنے ٹھہرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہ جو مناظرہ ہونا تھا اور پھر وہ فرار ہوا، اور اس نے سامنے بیٹھنے سے بھی انکار کیا۔ جو انسان حق پر ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، حق والوں کی اگرچہ تعداد جو ہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، جو حق پر انسان ہوتا ہے وہ ہر کسی کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ضرور آتا ہے، اور اس کا اپنا بھی یہ نظریہ ہے
وہ کہتا ہے کہ ان بریلویوں کے مناظرے دیکھو، یہ اگر شیعہ کے ساتھ مناظرہ کریں، یہ وہابیوں کے ساتھ مناظرہ کریں، یہ دیوبند کے ساتھ مناظرہ کریں، اور اس کے اپنے یہ الفاظ ہیں، یہ ان کی کتے کی طرح کرتے ہیں اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اور مفتی حنیف قریشی کے ایک مناظرے کا بھی اس نے ذکر کیا، اس کی بھی بات کی کہ وہ لال رومال والے کے بھائی کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور جس کو پہلے ہی یہ پتہ تھا کہ ان کا علمی لیول یہ ہے اور میرا یہ ہے، جب انسان کو اپنی اوقات پتہ ہو تو پھر بڑوں کو مناظرے کا چیلنج نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی اوقات کے مطابق ہی چلنا چاہیے، اور اپنے لیول کے جو لوگ ہیں ان کو اگر انسان چیلنج بھی کرے تو پھر اس کی اپنی اصلیت اس کو پتہ ہونی چاہیے اور اپنے لیول کے لوگوں کو وہ چیلنج کرے۔ لیکن جس انسان کو پتہ ہی ہے کہ میری یہ اوقات ہے، لیکن اس کا میشن یہ ہے کہ لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلایا جائے، لوگوں کو دین سے اور دینداروں سے دور کیا جائے، جس طرح مرزا جو پہلے گزرا ہے قادیانی، اسی طرز پر اس کو کھڑا کیا گیا ہے، یہود و نصارہ کا یہ جھنڈا ہے۔ جس طرح اس مرزے نے پہلے کوئی دعویٰ کیا، پھر کوئی دعویٰ کیا، اور پھر بالآخر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کا بھی یہی نظریہ ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو کافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں تو وہ کافر کہتے ہی نہیں ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ اور کبھی یہ کہتا ہے کہ اس مرزے نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں جو اس نے کی ہیں، اور اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، علماء کو، اولیاء اکرام کو، صحابہ اکرام کو، اہل بیت اطہار کو، انبیاء اکرام کو، حتیٰ کہ اس نے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بھی بہت نازیبا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ اور اس کی اصلیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف فتنہ پھیلانے والا ہے، لوگوں کو دین سے اور دینداروں سے دور کرنے والا ہے۔ اور ایک طرف یہ کہتا ہے کہ جو بڑے علماء ہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، ان کے پاس یہ نہیں ہے، اور ایک طرف یہ کہتا ہے کہ جو ہماری ایک کلاس پڑھ لے وہ عالم جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک انڈیا کے بندے نے فون پہ بات کی اور اس کو اس نے نام پوچھا، اس نے کہا کہ میرا نام عالم ہے، اس نے کہا کہ پہلے تو عالم تھا، اب تو ہمارا اسٹوڈنٹ بن گیا ہے، شاگرد بن گیا ہے، اب تو عالم بھی بن گیا ہے۔ ایک طرف ایک عالم دین کئی سال درس نظامی کرتا ہے اور وہ حفظ کرتا ہے، تجوید کا کورس کرتا ہے، اور پھر وہ تخصص کرتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ مفتی بنتا ہے۔ اس کے بارے میں اس کا یہ نظریہ ہے کہ اس کے پاس اتنا علم نہیں، اس کو فلاں کا پتہ نہیں، فلاں کا پتہ نہیں، اور ایک طرف اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے میرا ایک لیکچر لے لیا اور وہ عالم بن گیا۔ اس کا یہ نظریہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے علماء کی محبت نکالنی ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب طالب علم دین کا علم حاصل کرنے والا ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی اس نے حفظ نہیں کیا، ابھی کوئی عالم دین، کوئی مفتی نہیں بنا، ابھی اپنے گھر سے نکلا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نوری فرشتے اس خاکی بچے کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، نوری پر بچھاتے ہیں۔ عالم دین کی شان یہ ہے، لیکن یہ علماء کی شان لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم اپنے گھر سے علم دین کے لیے نکلتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں دنیا میں فرمایا کہ مچھلیاں تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہ عالم دین کی شان ہے، علماء کا یہ مقام ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا، گویا کہ اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ لوگوں کو علم سے دور کرنا چاہتا ہے، علماء کا جو ہے وہ ان کے بارے میں نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔
لہذا ایسے لوگوں سے خود بھی بچیں، اپنے دوست احباب کو بھی ایسے لوگوں کی باتوں کو سننے سے خود بھی بچائیں جو من گڑت حدیثیں بیان کر کے، من گڑت واقعات بیان کر کے، اور جن کا کئی جو ہے وہ سلسلوں سے چلا آ رہا ہے، جو حدیثیں صحیح ہیں ان کو من گڑت کہہ دیا، ان کو ضعیف کہہ دیا، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کو صحیح کر کے پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ ایسے لوگوں سے خود بھی بچیں، علماء کو سنیں، علماء کی گفتگو، علماء ربانیین کی گفتگو سنیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، ان سے تعلیمات حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں علماء اکرام کو اور ان کی عزت کو سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔